اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے کہ آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو بلایا. فرمایا اسامہ تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، ہوئی بات کتنا اثر کرتی ہے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ شادی آپ نے اپنی مرضی سے کی تھی یا اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے حکم دیا تھا. تو وہ کہنے لگے تو کیا اللہ آپ کے لیے کوئی غلط رشتہ تجویز کر سکتا ہے؟ تو آپ کو یہ بات بڑی اچھی لگی، تسلی ہوئی، لیکن پھر بھی پوری تسلی نہیں ہوئی. آپ نے حضرت مولا علی علیہ السلام کو بلایا. کہا کہ علی تو بتا تیرا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا بتا سکتا ہوں، آپ ان کی باندی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ ان کو بلائیں. تو حضرت بریرہ کو جب بلایا تو ایسی سنگین صورتحال تھی، کہا نبی کے سامنے سچ بولنا. تو پھر آپ نے حضرت بریرہ سے فرمایا بریرہ میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا بریرہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا پھر مجھے سچ بولنا، غلط نہ بولنا. الزام، بہتان، جھوٹ، جس نے کسی نیک عورت پہ فحاشی کا، بدکاری کا الزام لگایا اور پھر اس سے معافی نہ مانگی اور توبہ نہ کی، تو میرے نبی کا فرمان ہے 100 سال مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کرتا رہے، مر کے جہنم میں جائے گا اگر توبہ نہ کی اور اس خاتون سے معافی نہ مانگی. تو بریرہ کہنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا پھر مجھے سچ سچ بتانا، عائشہ کے بارے میں تو کیا کہتی ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں نے تو خیر کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا، بس آٹا گوندتے گوندتے ان کو نیند آ جاتی ہے تو بکری منہ مار کے کچھ آٹا لے کے چلی جاتی ہے، اس کے سوا تو میں نے کچھ نہیں دیکھا. یہ سن کر آپ مسجد میں گئے تو اوس و خزرج دونوں قبیلے جمع تھے. عبداللہ بن ابی خزرج سے تھا. تو آپ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کے ظرف پر. سارے مدینہ کو پتہ ہے کہ یہ خبیث بیٹھا ہے منافق عبداللہ بن ابی جس نے یہ ساری تہمت چلائی ہے. لیکن میرے نبی نے ممبر پہ کھڑے ہو کر کیا کہا؟ کبھی زندگی پر نام نہیں لیا. میں نے یوٹیوبروں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے سیرت پڑھ لو، تمہیں پتہ چلے بولنا کیسے ہے، تمہیں پتہ چلے گفتگو کا انداز کیا ہوتا ہے. تم تو دین کے نام پر ہی بددینی پھیلا رہے ہو اللہ کے بندو، جیسے تمہارے بول ہیں، جیسے تمہارے رویے ہیں. آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت پریشان کیا ہے. حل یعذرنی من رجل قد آذانی فی اہلی. نہیں نام لیا کہ یہ بیٹھا ہے عبداللہ، اور یہاں ایک دوسرے کا نام لے کے چیلنج کر رہے ہیں. چیلنج کرتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں. اوے سیرت پڑھو، اوے سیرت پڑھو. تو میں قربان جاؤں سب سے زیادہ دکھ آپ کو عبداللہ بن ابی نے پہنچایا، اور آپ نے نام نہیں لیا، نہیں لیا، نہیں لیا. تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، وہ اوس قبیلے سے تھے. یا رسول اللہ بتائیں کون ہے؟ اگر میرے قبیلے کا ہے ابھی اس کی گردن اڑا دوں گا، اگر خزرج کا ہے تو میں اس سے جنگ کروں گا. تو سعد بن عبادہ خزرج قبیلے کے تھے. وہ اپنی قومی غیرت میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تو ہاتھ لگا کے دکھا، میں
نمٹ لوں گا تم سے۔ تو اسید بن حزیر پیچھے سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ساتھ تو منافق ہے، عبداللہ بن یہ بھی منافق ہے، تو بھی منافق۔ اس پر دونوں قبیلوں میں گرما گرمی ہوگی، تو میں، اور ایک دم دونوں قبیلے مسجد میں لڑنے کے لیے کھڑے ہو کے۔ گندا بول کہاں تک جاتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تم یہ کر رہے ہو۔ اس حد تک بات گئی کہ نبی کے صحابہ آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔